اردو کے امتحان میں جو اندیکھا اقتباس والا سوال آتا ہے وہ اکثر سب سے مشکل لگتا ہے نا؟ تو چلیے آج اس چیلنج کو ایک موقع میں بدلتے ہیں۔ ہم مل کر وہ حکمت عملی سیکھیں گے جس سے اس سوال میں پورے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے، یہ پورے 20 نمبر کا ہے۔ مطلب یہ آپ کے گریڈ کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے یا پھر نیچے بھی لا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ پورے کے پورے 20 نمبر حاصل کیسے کیے جائیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک جواب لکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا جواب لکھنا ہے جو ممتحن کو ہر ایک نمبر دینے پر مجبور کر دے۔ چلیے سب سے پہلے اس چیلنج کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک پیراگراف پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دینے کا نام نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیے، امتحان میں صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ 20 نمبروں کے لیے آپ کو لگ بھگ 350 سے 400 الفاظ لکھنے ہیں، تو یہ توازن بہت ضروری ہے، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ اب یہ سلائیڈ بہت اہم ہے۔ آپ کو 3 اشارے دیے جاتے ہیں، لیکن اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، پورا جواب نہیں۔ بہترین نمبروں کے لیے ان اشاروں سے آگے بڑھ کر اپنا تجزیہ پیش کرنا ہوگا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کامیاب جواب کن بنیادی اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ممتحن ایک متوازن یعنی بیلنسڈ انالیسس چاہتا ہے۔ اگر آپ ایک پوائنٹ پر بہت زیادہ لکھ دیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیں تو نمبر کٹ جائیں گے۔ کامیابی کی کنجی ہر اشارے کو برابر اہمیت دینے میں ہے۔ اور یہ وہ عادتیں ہیں جو ایک اچھے جواب کو ایک بہترین جواب بناتی ہیں۔ صرف لفظی معنی مت دیکھیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے مطلب کو سمجھیں، اور ہاں، کم از کم 4 متعلقہ حوالے ضرور شامل کریں، اس سے جواب میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ماسٹر پلان کی، ایک ایسی مثالی ساخت جو ایک منطقی، مکمل اور زیادہ نمبر دلوانے والے جواب کو یقینی بناتی ہے۔ یہ سادہ سا 3 حصوں والا خاکہ یہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے آپ کے جواب میں ایک ایسی کلیئرٹی آتی ہے جو ممتحن کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے خیالات کو منظم بنا دیتا ہے۔ تعارف یعنی انٹروڈکشن آپ کے جواب کی بنیاد ہے۔ اس میں آپ نے بالکل صاف اور مختصر انداز میں بتانا ہے کہ اقتباس کس بارے میں ہے، مصنف نے اپنی بات کیسی کہی ہے اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ یہ حصہ آپ کے جواب کا دل ہے۔ زیادہ تر نمبر اسی کے ہیں۔ یہاں آپ مصنف کے اسلوب، دیے گئے اشاروں اور دوسرے فنی اور فکری نکات کا گہرائی سے ثبوت کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ اور آخر میں آتا ہے اختتام۔ یہاں آپ اپنی پوری بحث کو سمیٹتے ہیں، مصنف کے اسلوب پر آخری تبصرہ کرتے ہیں، اور سب سے ضروری چیز، اپنی ذاتی رائے دینا مت بھولیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ ایسی پرو ٹپس کی بات کرتے ہیں جو آپ کے جواب کو عام سے خاص بنا دیں گی اور ممتحن کو واقعی متاثر کریں گی۔ جب آپ اقتباس پڑھ رہے ہوں تو تشبیہ اور استعارہ جیسی چیزیں ڈھونڈیں۔ ان کو پہچان کر ان پر تبصرہ کرنا ممتحن کو بتاتا ہے کہ آپ متن کو کتنی گہرائی سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر مصنف نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے تو اس کا ذکر ضرور کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے نے اصلی دنیا کو کتنی خوبی سے پیش کیا ہے۔ اور ہاں، ایجاز و اختصار، یعنی کم لفظوں میں بڑی بات کہہ دینا۔ اگر مصنف نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے تو یہ نقطہ آپ کے تجزیے کو بہت مضبوط بنا دے گا۔ یہ الفاظ جیسے مثلاً، چنانچہ، البتہ، یہ اس گوند کی طرح ہیں جو آپ کے پورے جواب کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ ان سے ایک بہاؤ بنتا ہے اور آپ کی دلیل منطقی لگتی ہے۔ تو چلیے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا حتمی فارمولا کیا ہے۔ تو بس یہ 3 چیزیں یاد رکھیں: ایک مضبوط ساخت، صحیح الفاظ کا چناؤ اور آپ کی اپنی رائے۔ ان تینوں کو ملا دیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب اس پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ 20 نمبر کا سوال کوئی مشکل نہیں، بلکہ اسکور کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو کیا آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟